تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عنوان آپ حضرات نے سن لیا. اس میں نے جن حضرات کے اقوال کو جمع کیا ہے، سر فہرست حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور آخری حضرت مولانا احمد سعید دہلوی ہیں. میری کوشش یہ تھی کہ اپنے مکتبہ فکر سے ہٹ کر دوسرے مکتبہ فکر کے علماء نے اگر شاہ صاحب پر کچھ لکھا ہو تو اس کو پیش کروں. تو دو بڑے نام علماء اہل حدیث میں مولانا محمد ابراہیم میر سیال کوٹی اور علامہ ثناء اللہ امرتسری کے ملے. مولانا محمد ابراہیم میر سیال کوٹی نے لکھا ہے، قادیان کے جلسے میں شاہ صاحب کی تقریر سنی تو فرمایا کہ اگر کسی کو علم مجسم دیکھنا ہے تو مولانا انور شاہ کشمیری کو دیکھے. اور مولانا ثناء اللہ امرتسری سے تو گہرے مراسم تھے. شاہ صاحب کے انتقال کے بعد 2 جون 1933 کے اہل حدیث کے شمارے میں ایک مختصر سا شذرہ انہوں نے لکھا تھا، جس میں لکھا کہ قطع نظر اختلاف رائے مذہبی ہماری غیر متزلزل رائے ہے کہ مرحوم جامع عالم تھے. اس کے علاوہ ایک بات عنوان سے ہٹ کے خاص طور سے مولانا شکیب صاحب سے اور حضرت شاہ صاحب سے کہنا چاہوں گا کہ مقالہ لکھنے کے بعد مطالعہ کرتا رہا. ایک اور بڑے اہل حدیث عالم مولانا محمد گوندلوی، ان کی ایک کتاب پر نظر پڑی، ارشاد القاری الی نقد فیض الباری. شاہ صاحب کی فیض الباری 4 جلدوں میں ہے. انہوں نے اس کا بہت ہی مفصل اس پر نقد کیا ہے اور رد لکھا 4 ہی جلد میں. یہ بھی کتاب عربی زبان میں ہے اور اس کا ترجمہ بھی ان کے شاگردوں نے کیا. تفہیم القاری kitabussunnat.com پر یہ کتاب موجود ہے. تو میں نے عناوین کو دیکھا تو اس میں حیرت ہوئی، اس عنوان پر کوئی مقالہ ہے نہیں. تو ان رد اور نقد، اور ہمارے دیار کے بڑے عالم مولانا عبد الرحمن مبارک پوری نے بھی تحفۃ الاحوذی میں اور ابکار المنن دونوں جگہ شاہ صاحب پر تعاقب کیا ہے. تو ایک مستقل مقالہ اگر اس میں نہیں پیش کیا جا سکتا تو مجموعہ مقالات میں آنا چاہیے، جس میں اس رد کا جائزہ لیا جائے اور دیکھا جائے کہ اس نقد میں کتنا وزن ہے اور اس کی کیا حیثیت ہے. امید کی منتظمین اس پر غور کریں گے اور لکھوانے کی کوشش کریں گے. اب بس گھنٹی بج گئی، چل رہا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.